ہم سفر ایسا دے یا اللہ جو تیری رضا سے غافل نہ کرے۔ پتہ ہے تہجد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو لاڈ پیار سے منانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال عمران میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اگر اللہ نے تمہاری دعائیں رد کرنی ہوتی تو وہ تمہیں جائے نماز تک ہی کیوں لاتا؟ وہ کون کہے گا تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ غافل ضرور ہیں مگر ٹھوکر لگتی ہے تو سجدہ اللہ ہی کو کرتی ہیں، اور وہ جب کن فرمائے گا تو تم پلک جھپکتے ہی سنبھل جاؤ گے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ آزمائش جتنی سخت ہوگی انعام بھی اتنا اچھا ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت۔ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ بس اسی ایک چکر کا نام زندگی ہے۔ نہ جانے ہم اس چکر میں کس مقام تک پہنچ چکے ہیں۔ لہٰذا آخرت کی تیاری کیجیے اور غفلت سے باہر نکل آئیں۔ لڑکی کو شہزادی والی عزت وہی مرد دیتا ہے جو خود کسی ملکہ سے تربیت یافتہ ہو۔ انسان کا ماضی جتنا بھی گناہوں سے بھرا ہوا کیوں نہ ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ بے شک اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الواقعہ میں فرماتا ہے، شروع کے لوگوں میں سے بہت سے اور بعد کے لوگوں میں سے بہت تھوڑے۔ آدھی دنیا کا حکمران تھا لیکن درخت کے سائے میں اینٹ رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ عمر پر لاکھوں سلام، مہکتے پھولوں کی طرح یا رب ایمان بھی ہمارا تر و تازہ رکھنا۔ یوں ہی کٹ جائے گی زندگی، ایک آس میں دوسری کاش میں، سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں۔ قرآن کریم میں 700 بار نماز کی دعوت دی گئی ہے۔ دل میں کچھ رکھتے ہیں اور چہروں پہ کچھ۔ یا اللہ تیرے بندے کتنے جھوٹے ہیں۔ خوبصورتی معنی نہیں رکھتی، اخلاق بہترین ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے سکون میں رہتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بدنیتی ایک پوشیدہ بیماری ہے۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ال عمران میں فرماتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھو، سب کچھ ممکن ہے صرف اللہ پر یقین ہو تو۔ مصیبت کی شکایت نہ کرو، اس سے اللہ ناراض، دشمن خوش اور دوست غمگین ہوتا ہے۔ جو تھا اچھا تھا الحمدللہ، جو ہے بہتر ہے ماشاءاللہ، جو ہوگا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ رب کو ہماری نہیں ہمیں رب کی ضرورت ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں۔ خدا کی محبت کا اندازہ بھی کمال ہے۔ سب کچھ دیکھ کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ غلط انتخاب چہرے کی رونق چھین لیتا ہے۔ ہر کھو جانے والا شخص اس بات کا حقدار نہیں ہوتا کہ اس کو خسارہ لکھا جائے۔ صبر آنے کی دیر ہے، من پسند شخص بھی دل سے اتر جاتا ہے۔ خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گے ہی۔ خدا کے بندے ہیں ہم، فرشتے تھوڑی ہیں جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائیں۔ وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی ساری مشکلاتیں دور کر دیتی ہے۔ جب وہ تمہارے یقین کا مان نہیں توڑتا تو کیا تم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ ایک نسل کی جہالت، دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کی وہ عقیدہ بن جاتی ہے۔ اعتبار کرنے لگو تو لوگ بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ میری ہر بے بسی کا عالم تیرے بس ایک کن کا منتظر ہے اللہ۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ رب کی محبت وہ محبت ہے، اس کی کوئی حد نہیں۔ کوشش کریں جہاں سے گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ممکن ہے کہ دوبارہ آپ کا وہاں سے گزر ہو۔ وقت انسان کو نہیں بدلتا، نہ ہی علم۔ ایک واحد چہرہ جو کسی کے ذہن کو بدل سکتا ہے وہ ہے محبت۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے، میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ وہ ٹوٹنے نہیں دے گا یہ صبر کا سلسلہ، وہ کون فرمائے گا اور معجزے ہو جائیں گے۔
आग आना मेरी फितरत में नहीं, अब मेरी सादगी से लोग जलेंगे, मेरा क्या कसूर। इसके लिए मुकद्दर का मोड़ना क्या मुश्किल है, वो जिसने मशरिक और मगरिब मोड़ रखा है। ना होने का एहसास सबको है, मौजूदगी की कदर किसी को भी नहीं। वक्त गुजर ही जाता है, कुछ पाकर भी और कुछ खोकर भी। मुझे पसंद हैं वो लोग जो झूठी तारीफें करते हैं। मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम करते हैं, दुनिया वाले नहीं। ये दुनिया शायद मतलब से ही चलती है। नरम दिल वाले तभी अक्सर अपनी आंखें गीली रखते हैं। रब की मोहब्बत वो है जिसकी कोई हद नहीं। मोहब्बत और आंसुओं का भरम खुदा के सिवा कोई नहीं रखता। एहसास का मर जाना इंसान के मर जाने से ज्यादा तकलीफ दे होता है। पाक है वो रब जो ऐबों को चेहरों पर जाहिर नहीं करता। कुरान पाक बार बार कहता है, ना उम्मीद ना हो, कमजोर ना हो, गमगीन ना हो, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तुम बस कबूलियत पर यकीन रखो। कैसे मिलेगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं। अल्फाज सुनने वाले तो हजार हैं, लेकिन खामोशी सुनने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीनों का। और फिर रब तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम तक लाएगा मुकर्रर वक्त पर, और तुम हैरान हो जाओगे। निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता। मेरे अल्लाह, मुझे हर उस चीज़ से दूर कर दे जो मुझे तुझसे दूर कर दे। तुम्हारे इंतज़ार को वो बहुत जल्द मौज़ों में बदल देगा। बस 4 पल की तो बात है, वज़ू, कफन, दुआ और दफन। बेशक मेरा रब जो चाहे कर सकता है। ये तेरा तस्करा करे हर शख्स या मुझसे कोई गुफ्तगू ना करे। सांसें मेरी उलझ जाती हैं जब तेरा नाम कोई और लेता है। वो मेरे ख्यालों में नहीं, दुआओं में रहता है। अल्लाह अपने बंदे को आजमाइश में डालने से पहले आजमाइश से निकलने का रास्ता बता देता है। और क्या पता मौज़े करीब हों। तुम अपनी दुआएं जारी रखो और मांगते रहो, और अल्लाह पर यकीन रखो और यकीन के साथ कायम रहो। लोग हजारों खेल छोड़कर जज्बात से खेलना पसंद करते हैं। गिरते आंसू और टूटे दिल की कदर सिर्फ अल्लाह ही जानता है। सच्चे रिश्ते वक्त और इज्जत के सिवा कुछ नहीं मांगते। अगर यकीन होना तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाया करते हैं। जब रब की रजा होगी तो हर चीज़ अता होगी। नफरत नहीं है किसी से, बस अब कोई अच्छा नहीं रखता। रब के सिवा कोई अपना नहीं होता। या अल्लाह, मेरी खुशी से ज़्यादा तेरी रज़ा ज़रूरी है। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। जब राब्ते और वास्ते अल्लाह से जुड़ जाएं तो फिर दिल टूटा नहीं करते। जिस ज़बान से जोड़ निकलना बंद हो जाए उस ज़बान से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती।